أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک میں ایک اور بہت ہی محتم بشان امر کا ظہور ہوا ہے۔ وہ خدا تعالی کی طرف سے آخری صحیفے کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا ہے، جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ غور فرمائیں، اول تو الہام ربانی ہی اپنے اندر کس قدر عظمت رکھتا ہے کہ وہ کلام الہی ہے، اور پھر کلام الہی بھی ایسا مکمل اور جامع کہ اس کے بعد کسی اور صحیفے کی گنجائش اور ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اسی واسطے قرآن مجید کا رمضان شریف میں نازل ہونا رمضان کے لیے باعث شرف اور عظمت ہے، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، اور جبریل علیہ السلام کا رمضان شریف میں ورد کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، اور صحابہ کرام اور بزرگان امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و تحیہ کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو بتلاتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں تلاوت قرآن کے معمول کو بنسبت دوسرے معمولات یعنی ذکر اور شغل کے بڑھانا اور زیادہ کرنا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن کریم دونوں کو خصوصی تعلق ہے، اسی طرح آپس میں بھی ان دونوں عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور مناسبت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں یعنی روزہ اور قرآن کریم کئی خاصیتوں میں مشترک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو جگایا تھا، اس لیے میری شفاعت قبول فرمائیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور خاصیت ان دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزے میں، اور وہ خاصیت قرب خاص حق تعالی کا ہے۔ تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے، ایسے ہی روزے دار کو بھی خاص قرب ہوتا ہے حق تعالی کا۔ یہ دوسری بات کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہو اور روزے میں وجہ قرب اور ہو، مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ تلاوت سے تو اس لیے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت حاصل ہوتی ہے متکلم سے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے حق تعالی سبحانہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا، وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ رحمت اللہ نے عرض کیا، بفہمی او بلا فہم، کیا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے۔ راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، بس جب بندہ حق تعالی کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالی خوش ہوں گے۔ تو تلاوت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے
جتنے بھی حق تعالی کے افعال ہیں بندے کے ویسے ہی افعال حق کی نقل نہیں کرتے۔ تو صرف ایک تلاوت ہی ایسا فعل ہے کہ بندے کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی، جیسے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، یہ بھی کلام کر رہا ہے۔ مثلا بندے کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کام جو پڑھ رہا ہے وہ اس کے سیغوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ مثلا بندے نے تلاوت کی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یا پڑھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یا اس کو ادا کیا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہر جر کی تلاوت میں قال اللہ تعالی کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ تو جیسے حق تعالی کلام فرماتی اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے، اور تلاوت کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یعنی تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس میں پورا تشبہ ہے بندے کو حق تعالی کے ساتھ، اور جس کو کسی سے تشبہ ہو وہ اس کا مقرب ہوتا ہے۔ تو کلام اللہ بڑی دولت ہے، اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرو اور پڑھو، خواہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، کیونکہ کلام اللہ کی تلاوت سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے اس میں خاصیت تشبہ بالحق کی ہے، اور یہی خاصیت ہے روزے کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی رکھنا، اور روزوں میں بندے کی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو روزے میں ایک سمدیت کی شان ہے، لہذا دونوں عملوں میں تشبہ بالحق ہوا۔ تو قرآن شریف پڑھنے کے فضائل تو بہت ہیں، بے حد ہیں، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے، جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے، ارشاد فرمایا مجھے قرآن شریف سنائے۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا میرا دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء سے پڑھنا شروع کیا، جب سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے الفاظ سے اس قدر عشق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تلاوت کرتے ہی تھے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا علیک اقرأ وعلیک انزل، انہوں نے کہا نہیں، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے پڑھ کر سنایا جائے۔ تو میرے محترم سامعین اور سامعات، اس سے بڑھ کر الفاظ قرآن کا نفع اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی قرات کی طرف بہت متوجہ فرماتے ہیں اور اس کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اللہ رب العزت اپنی کلام کی بدولت دور فرما دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔